मौलाना इसहाक अल्लाह ताला में प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Cosa de nada en la vecina. बाकी बेटे अगर को अगर आ जाए तो बोसा ले लो। थोड़ा आ जाए थोड़ा जिहा होर कर अंदर बंद कर दे आराम आराम जिधर आ गया इधर से ऊंचा कर लो ऊंचा रखा सी ना मुंह बंद सी आशु भाई इधर आ गया इधर से नहीं बंद करने बुद्धि है थले चादर हैगी है और मुंह बंद हो जाएगा। चलो नहीं है करता नहीं काशिफ है नहीं उस तरह ठीक सी आ गया ज़ियारत होगी थानू फिर इंशाअल्लाह। मेरी एक गल बहुत नोट करना, ये चादर लाउनी नहीं, ये उत्ते एक होर चादर पाउनी है। ये चादर नहीं लाउनी अंदर ले जाओ, अंदर एसी वाले कमरे चादर इदा ही रखनी है, उत्ते एक होर चादर पाउनी है। वो जाके जो दफन कर लगे कोशिश जी है वो चादर छोटी है। शहादत
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ। सवारी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸੇ
ना करो भाई। भाई ज्यादा आगे नहीं आए, पीछे जगह काफी मौजूद है, आगे रश नहीं जमा रहेगा। भाई पीछे तशरीफ ले जाए, सफे बढ़ाए, पीछे जगह मौजूद है, आगे ज्यादा ना करें। وہ میت رکھ لین دو چلے جان میت کے نال نال آ رہے ہیں نا ہوں چلے جان ادھر بس 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 اس سائڈ بس آرام سے آرام سے آرام سے رکھ دے آرام سے آرام سے رکھ دے آرام سے ٹھیکا مچھلی نہیں کرے آرام سے چھوڑ دے نیچے آرام سے بھائی چہرہ بعد میں دیکھ لینا ابھی ٹائم نہیں ہے بھائی چہرہ بعد میں دیکھنا بھائی ابھی رش نہیں جمع کرے یہاں ابھی چہرہ نہیں دیکھے بھائی بعد میں دیکھنا ٹائم نہیں ہے ہاں جی کتنے پہنچ گئے بھائی ابھی آرام کرنے بند کر دے چہرہ بھائی چہرہ بند کر دیں چہرہ بند کر دے بھائی چہرہ بند کر دیں بھائی بند کر دیں بعد میں کر دیں ابھی چھوڑ دیں بھائی سبوں میں چلے جائیں سبوں میں بھائی سفے بنائے سفے بس 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 یہ اعلان بڑی غم سے سنا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جس کے مشتاقات اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں اور وہ حضرات جو بیرون ملک سے اس وقت ہمارے رابطے میں ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ یہاں پر وہ لوگ یہاں موجود ہوئے ہیں جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مختلف فرقوں کے لوگ ہیں یہاں پر تمام اسلامی فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور مولانا کی ہمیشہ فکر یہ رہی ہے کہ عالم اسلام میں آپس میں رابطے رہنے چاہیے اور آپس میں محبت ہونی چاہیے اس میں انہوں نے کسی فرقے کو آج تک کسی قسم کی نہ تو کوئی رعایت دی ہے اور نہ بلا وجہ سے اس کی انہوں نے حمایت کی ہے بلکہ جب انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اعلان کیا ہے تو انہوں نے یہی بار بار یہ فرمایا ہے کہ میں میرے مرنے پر یہ اعلان کر دینا کہ میں اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا میں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا ہے میرے سامنے عرصہ 22 سال میں مولانا کے سامنے مختلف قسم کے فتوے آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا لکھ دیں کہ فلاں آدمی یا فلاں فرقہ کافر ہے انہوں نے کہا اس کی بات غلط ہو سکتی ہے بات میں گمراہی ہو سکتی ہے بات میں ٹیڑھ ہو سکتی ہے آپ کو بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے واللہ وہ کافر نہیں ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر جاؤں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر جاؤں انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ہمیشہ زور دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کی ختم نبوت پر زور دیا انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم اور احترام پر زور دیا اور انہوں نے اہل بیت الرضوان کی محبت پر زور دیا انہوں نے اسلام کے کسی نسخے کو بگاڑا نہیں بلکہ نسخے کے تمام اجزاء کو جو 25% تھے وہ بنا کر کے 100% آپ کے سامنے پیش کیا ہے آج جو ان کی یہاں پر ناگہانی موت ہے مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا اور میں ان کے ساتھ تھا یہ آخری حج میرا اور ان کا اکٹھا تھا ہم دو تھے وہ جس وقت نظام احمد سے گزرتے تھے یہ پڑھتے تھے اللہم اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب خدا بندہ موت کے وقت مجھ پر آسانیاں کر دینا اور جب میں تیرے سامنے بوقت حساب پیش ہو جاؤں تو اس وقت کو مجھے معاف کر دینا یہ بار بار انہوں نے مجھے کہا میں حرم میں جب جاتا مزاب رحمت میرے سامنے آتا میرے منہ سے یہی دعائیں نکلنی شروع ہو گئی آج وہ صبح اٹھے ہیں انہوں نے غسل فرمایا اپنے مصلی پہ جا کھڑے ہوئے جیسے وقت تہجد وہ عموماً کھڑے ہوتے تھے 2-2:30 بجے اور اس کے بعد انہوں نے یک دم سے اپنی لائٹ کمرے کی خود ہی آف کر دی
اہلیہ پوچھتی ہیں کہ وہ آپ نے اپنی لائٹ آف کی. مولانا نے کچھ جواب نہیں دیا اور بستر پر دراز ہو گئے اور آپ صرف 1 یا 2 منٹ کے اندر ان کی جان پرواز کرتے ہیں. اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت. موت کی تمام راحتیں ان کو نصیب ہو گئی. اور اب آج آپ سب کھڑے ہیں. اب دوسرا مرحلہ ہے والعفو عند الحساب. حساب کے وقت وہ معافی چاہتے تھے. وہ کہتے تھے اللہم احسبنی حسابی یسیرا. نامہ اعمال نہ کھلے خدا کے سامنے آئے اور نکل جائے. نامہ اعمال جسے پوچھ نہ ہو. اگر پوچھ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچ کر پوچھو اور دامن رحمت میں اللہ مجھے لے لے. زندگی بھر انہوں نے 2-3 کام کیے ہیں. ایک انہوں نے تجدید احیاء دین کا کام کیا. دین کو ریویو کیا, لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دین پیش کیا. دوسرا انہوں نے اتحاد امت کا کام کیا, لوگوں کو جوڑ دیا آپس میں کہ سب جڑ جائیں, آپس میں ایک ہو جائے, متحد ہو جائے. تیسرا انہوں نے اسلامی نظام حکومت احیاء اسلام اور خلافت کے لیے کام کیا عمر بھر اور اسی کے لیے لوگوں کو تیار کیا. اور چوتھا انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کرواتے رہے. اور 5واں کام آپ سب نے دیکھا ہے, مولانا اسحاق صاحب کی ان سب باتوں سے ہٹ کر جو اہم کام ہے جو آج سب کی نظروں سے بھی پنہا ہے وہ ہے خدمت خلق کا. ہر جمعے کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. میرے سامنے وہ علماء سب کے سب مولانا کے سامنے رکا لکھ کر بھجواتے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے, آپ امداد کروا دیں, فلاں کا قرضہ دلا دیں, فلاں بچے نے امتحان میں پاس ہونا ہے, اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ اپنا داخلہ بھجوا دیں. بے شمار ڈاکٹر بنے, بے شمار انجینئر بنے, بے شمار لوگوں کے کاروبار کی ساکھ کو دوبارہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے بحال کیا. اور میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے ایک خلق خدا میں بانٹ دیا. وہ کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ کہتے تھے لوگ, میں کہتا تھا لوگ جھوٹا روتے ہیں, وہ کہتے تھے اگر جھوٹا بھی روتے ہیں تو خدا کے نزدیک جائیں گے, خود ہی حساب پالیں گے. مجھے تو ان کا یہ چیز بھی قبول ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہی پیغام دیا اور انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے 2-4 نصیحتیں کی تھی جو عموماً میں ان کو گھر چھوڑتے وہاں بیٹھتے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ مولانا کیا فرماتے ہیں. کہ ایک ضرور اعلان کر دیں, مسلمان اہل قبلہ کی تکفیر مت کریں. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے کلمے کی لاج رکھیں. کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بغض اور کینہ نہ رکھے کہ یہ فلاں فرقے سے ہے, یہ فلاں فرقے سے ہے. وہ فرقے والا کچھ جواب دیتا رہے گا, اس میں ضد نہ کریں. کسی اختلافی مسئلے کو ایشو بنا کر ایک دوسرے پر بمباری اور خون ریزیاں مت کرو. انہوں نے اسلام کے ساتھ تو محبت کی لیکن پاکستان کے ساتھ بھی انتہا درجے کی محبت کی ہے. انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کی دعائیں مانگی اور پوری کی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بس رہے ہیں, کیا کفار کے اور کیا خود مسلمانوں کے, وہاں پر ہر ملک کے اندر امن اور ایمان سے رہیں اور خود اپنے آپ کی اصلاح کے غرض سے اپنے اندر سے وہ تمام اخلاقی برائیوں کو دور کر دیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے ہم آج ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کا مال لوٹ خسوٹ کر کے کھا رہے ہیں اور طرح طرح کا رزق حرام سے بیٹھ رہے ہیں. آپ حضرات سے یہی ایک فقط گزارش ہے, لمبی چوڑی تقریریں میرے پاس نہیں ہیں. اب صرف فقط اتنا ہے کہ آپ سب جنازے کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جیسے حرمین شریفین کے یمین میں جنازہ ہوتا ہے ویسے جنازہ ہوگا. جنازہ خاموش ہوگا اور ایک سلام کے ساتھ ہوگا. یہ انہوں نے عمر بھر یہی کام کیا اور یہی جنازہ پڑھایا. جس نے کہا آپ 2 پھیرے, مولانا نے کہا بھائی کسی اور سے پڑھا لیں. تو عزیزم میری آپ سے گزارش ہے, اس وقت وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. وہ جتنے مرضی بڑے عالم ہیں لیکن خدا کے سامنے سب محتاج ہیں, بے بس ہیں. اللہ ایک وحدہ لا شریک غنی ہے, ہم سب فقیر ہیں. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. انشاءاللہ العزیز کسی آدمی نے اگر مولانا سے کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں عاصم بھائی اور قاسم بھائی تشریف فرما ان کے بیٹے, وہ مولانا سے لین دین ان کے لیے لین دین کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے ہمارے مولانا نے کیا ہے لیا, اور کسی آدمی سے خدا را سختی میں یا مولانا سے کوئی ایسا ہوا کہ لغزش ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, کسی کو بھی کچھ کہا, آپ سے مہربانی ہے آپ خدا کے واسطے معاف کر دیں. اللہ آپ کی سیئات کو معاف کر دے گا.
اللہ آپ کی حسنات کو قبول کرے گا. دل کھلا کر کے ان کا جنازہ پڑھ لیں. انہوں نے ہمیشہ بالکل کی افراد کی ہمیں بات کی ہے. میں آپ سب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جمعے کے روز بھی ان کی مسجد میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے. وہ لوگ جو تعزیت یا پرست کے لیے یا پھر تجویز دینے کے لیے ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے, ہم ان کا کھلے دل سے وہاں پر خوش آمدید ان کو کہیں گے. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. میں یہ چند الفاظ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے والعفو عند الحساب, مولانا حساب کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت قبر میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے ان کے اعمال کے اور آپ کی دعاؤں کے. میری آخری درخواست ہے کہ اس آخری وقت میں ان کے لیے دل سے دعائیں نکالیں. مجھے وہ افراد بھی نظر آتے ہیں مولانا نے لوگوں سے ہمیشہ اپنی کوتاہی کی معافی مانگی. للہ فللہ آپ مولانا کو اپنے ہاتھ سے معاف کر دیں. جو دعا آپ سچے دل سے اپنی زبان میں آتی ہے وہ پڑھ کر اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس جگہ پر مولانا کے لیے یہ قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیں اور ان کے لیے تمام کھڑکیاں جنت کی کھول دیں اور ان کے اوپر اپنی رحمت اور انوار کی بارش جو ہے ان کو برسا دے. ان کے بچوں پر بھی انوار کی بارش برسا دے. یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے دے. ان کے لواحقین 2-3 نہیں ہیں, پوری دنیا سے مجھے آج تقریباً صبح سے بے شمار سینکڑوں بھی نہیں, 500 بھی نہیں, 1000 تک کالے وصول بھی ہیں اور میں وصول کرتے کرتے اب غصہ تھا گیا ہوں. مجھے تو پرسہ دینا بھی نہیں آتا اور تعزیت کرنی بھی نہیں آتی. میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ تعزیت ایک حق ہے, وہ ہے ان کے لیے نماز جنازہ. دل کھول کر دعائیں مانگ لیں, اپنے لیے بھی مانگ لیں, ان کے لیے بھی مانگ لیں. السلام الشیخ السلام الشیخ قبر پہلے فاتحہ کس کو لاتے ہیں, اہل بیت کو کہیں کچھ جنازے کو ٹہلائیں. محترم کی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. میں صرف ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. عموماً جمعرات کے دن ہم مولانا محترم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. ایک دن اسی طرح ہم مولانا محترم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اہل حدیث جماعت کے عظیم بزرگ صوفی محمد عیش حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے اور انہوں نے چند باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد فرمایا مولانا آپ ہمارا علمی سرمایہ ہیں اور ہمیں کوئی وصیت کیجیے. مولانا نے اپنی وصیت شروع کی. انہوں نے کہا ٹھہریے میں اپنی نوٹ بک نکال لوں اور یہ وصیت آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دینی ہے. مولانا محترم نے اس وقت ان کی کاپی پہ ان کی نوٹ بک پہ جو حدیث مبارکہ لکھی وہ کچھ یوں ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اد نفسک من اصحاب القبور. اے عبداللہ دنیا میں ایسے ہو جو جیسے کہ اجنبی اور مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ اصحاب قبور میں سے قبروں والوں میں سے شمار کرو کہ آج نہیں اور کل ہم نے جانا ہے. مولانا محترم ہمیں آخرت کے متعلق بہت زیادہ جو ہے درس دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم نے جانا ہے اور یہ بات یقینی ہے. اور مولانا محترم کے آخری جو خطبات ہیں جمعۃ المبارک کے وہ بھی اسی موضوع پر ہیں. لوگوں کو یہی بتایا کہ کس طرح ایک بندہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتا ہے, کیسے اس کا استقبال ہوتا ہے, کیسے فرشتے اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور کیسے اس پر سلام ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں ان کا کتنا برا استقبال ہوتا ہے. مولانا محترم کی شخصیت میں بے شمار صفات تھیں. ایک بات جو سب سے زیادہ کہ وہ شفیق بہت تھے, مہربان بہت تھے. کسی کا بھی دکھ سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے. مولانا محترم کا یہ موقف تھا کہ جنازہ سری پڑھنا چاہیے اور دعائیں ایک سلام کے ساتھ. مولانا محترم نے یہ کہا تھا, وصیت بھی یہ فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جو سری جنازہ پڑھائے خاموشی سے اور ایک طرف سلام پھیرے.
جو لوگ عید پڑھتے تھے عیدگاہ میں انہیں یاد ہوگا ایک آواز آتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تمام عالم اسلام کے لیے عید مبارک ہے. اور میں اس بات سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی عید کیسے پڑھیں گے ہم. اللہ مغفرت کرے. ادھر سے آ جاؤ، گزرتے جائیں، گزرتے چلنا پاؤں ہے، گزرتے چلے، ادھر سے آئے. مہربانی بات نظمی ہو جائے گی، ادھر سے تشریف لائے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں، گزرتے جائیں میرے بھائی، گزرتے جائیں میرے بھائی، گزرتے جائیں پیچھے کو. ادھر کیمرہ کے لائن بنی ادھر آ جائیں. گھنٹہ لاتا ہے تو ہم گیا بھی گھنٹے چلو بندے سفا چیز کے مولانا دی عادت کے مطابق جو اپنے پیٹ پنجابی چ گل کرتے سی میں بھی اپنی عادت میں ہمیشہ اردو میرے الفاظ بھی پنجابی کس طرح گل کر لیکن تھوڑے تک میں گل سمجھانا مولانا ہمیشہ اپنی زندگی دے وچ اسی اس رڑے ڈالی کی زمین کو سمجھے بابرکت جگہ ہے جتوں یہ سانو پودا ملیا اور اسی اتنے اپنے شہر جا کے لگایا. اس تو بعد یہ دیکھو اس پھول کی خوشبو پورے عالم اسلام میں پھیلی. یہ مت سمجھو کوئی آدمی کہ مولانا اسحاق صاحب صرف اس پنڈ دے سی اتنے ہو کے رہ گئے. پوری دنیا جو ٹیلی فون آ رہے ہیں اور پوری دنیا جو مولانا کی تعزیت اور مولانا کے بارے میں ہر بندہ غم زدہ ہے. اور میں صبح تو لے کے شام تک صبح 3 بجے تو سننا شروع کیا ہے. اے شام پی گئی ہجے تک میرے موبائل پہ میسجاں کے ڈھیر لگے ہوئے لوگوں نے مولانا کے بارے میں جی تعزیت کی اور رو رو کے جس طرح ٹیلی فون کیتے.
یہ اتنے کی گل نہیں، امریکہ، کینیڈا، عراق، ایران، بالکل ہر جگہ تو فون آ رہے ہیں، وہ کہتے مولانا اسحاق کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ اخلاق کبھی پورا نہیں ہونا جس طرح مرضی پورا کر۔ مولانا اسحاق صاحب کے بارے اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی تھانوں ہمیشہ ایک ہی طرح دیتا کہ یہ زندگی فانی ہے، آخر ایک دن دنیا چھڑ جانی ہے اور تسی اللہ دے حضور پیش ہو جانا ہے۔ میں بھی ایک دن اس جگہ تے آ کے کھڑے ہو جانا جتنے اس ٹائم مولانا اسحاق صاحب لیٹے ہوئے ہیں، اتنے ایک دن میں بھی لیٹ جانا۔ تے تسی بھی اپنی آخرت کی فکر کرو۔ باقی یہ کہ پنڈاں دے وچ شہراں وچ جتھے کوئی بندہ رہندا ہے انہاں دے دل کوئی نہ کوئی کسی بندے کو لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی سختی دا کلمہ کہا جاتا، کوئی لفظش ہو جاتی ہے، کوئی اچا بول بولیا جاتا۔ تھوڑی کو مہربانی ہے تسی سارے اج اس موقع تے کھڑے ہو، جو کوئی تھوڑے دل دے وچ گل ہے اپنی ساری گلاں بھلا کے اللہ رب العزت کو مولا دی مغفرت طلب کرنے واسطے تھے آئے۔ تو تسی دعا کرو مولانا اسحاق صاحب کہ اللہ اگلیاں ساری منزلاں آسان کر دے، انہاں دے دین کے سارے سوال آسان کر دے، انہاں دی قبر تو جنت دے باغاں وچ ایک باغ بنا دے، وہ اللہ دے حضور اس طرح پیش ہون کہ صاف ستھرے ہون، انہاں دے نامہ ماج کوئی گناہ نہ ہو۔ مولانا نے تھوڑے کو ساری زندگی نہ اس پنڈ کو نہ شہر کو کبھی کوئی شہر نہیں منگی، مولا نے ہمیشہ لوگوں کے نال اتفاق کیتا اور ہمیشہ لوگوں کا پیار کیتا۔ آج جو اتنے پے ہے تھوڑے سامنے زبان حال کا تھوڑے کو صرف ایک شیک مانگ رہے ہیں، پھر تسی سارے ڈال کے میری مغفرت کی دعا کر دیو تاکہ مولانا صاحب اپنے آخری سفر جڑا ہو آسن طریقے نہ پورا کر دے۔ تیری عمر دے رخ نہ رہ ساوے، چڑے پھول پتھر شاخا سک کے گیا، لو چار شطرنج ہدایت اللہ، بازی بول ہوئی کوٹا مک گئی، مولانا دی بازی بول ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سیرت بھی پڑھ کے مینوں سناتے سی اور مینوں کہے سی یاد کر لا کہ تیری عمر تے رخ نہ رہ ساوے، چڑے پھول پتھر شاخا سک گئیاں، لو چار شطرنج ہدایت اللہ، بازی بول ہوئی کوٹا مک گئی۔ اج بازی بول ہو گئی ہے، کوٹا مکیا پہ گیا۔ اسی تہاڈے کو صرف شہروں اس واسطے آئے ہیں کہ تہاڈی مہربانی ہے، انہاں کو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر کے کھلے دل نال واسطے دعا کر لینا اور اللہ کو دعا کر دے یا اللہ ادھر دے پھر چوں دوبارہ ادھر دا کوئی عالم نصیب کر دے سانوں، یا اللہ جہاں جی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ انہوں کا ایک کوئی مسلک سی، وہ کہتے سی میں کسی کو کافر نہیں کہنا، جو مرضی کر لو، تسی مینوں جو مرضی کہی جاؤ، میرے کے دولتاں دے ڈھیر لا دو، تسی مینوں اچھے مکان جو مرضی آفر کرو، میں کسی کو کافر نہیں کہنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور جو اللہ کی وحدانیت کی یقین رکھتا ہے، صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے، اہل بیت الاسلام کی محبت دل چ رکھتا ہے، سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اپنے انسان کے وجہ ہو سکتی ہے، سانو اللہ تعالیٰ انہوں نے نال جنت الفردوس اکٹھا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ تو بہرا مند فرمائے۔ اسی اللہ کی بارگاہ اس طریقے سے کھڑے ہوئیے کہ مولانا بھی اتنے ووٹ جنت اسی بھی انہوں نے کول بیٹھے ہوئیے۔ ٹھیک ہے نا، آخری وقت میں انہوں کو کیا 2 دن پہلے جو اپنی بیوی کو بیٹھے سی تو انہوں کہتے میری بیوی میرا بہت خیال کرتی ہے اور بڑی محبت کرتی میرے نال، صبح شام میرے کھانے کا ہر چیز کا خیال کرتی ہے۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب تسی دعا کرو میں تھوڑا جنت چوما، کہتے انشاءاللہ تو میرا جنت جو تے ہوئے گی۔ میں بھی یہ دعا کرتا کہ اسی بھی مولا نے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے دے صدقے سانو بھی ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے کہ اج اسی سارے مل کے آؤ مولانا دے واسطے دعا مغفرت کر لو۔ یہی ایک آخری دعا مغفرت رہ گئی ہے، اور کسی نے کوئی لینا دینا ہوئے تے آصف بھائی بیٹھے ہیں، وہ کہتے بھائی میرا تسی مکا سکتے ہو، کوئی کمی پیشی ہوئی ہوگی قاسم بھائی بھی اتنے بیٹھے ہیں، تسی لے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آؤ دعا کریے اور مولانا اسحاق صاحب کے آخری سفر کے واسطے سامان تیار کر کے مغفرت کا ہاتھ پڑھائیں گے تاکہ اللہ بھی نزدیک کو سکون ہو۔ دعائیں ہیں کہ سکن کی جائے اور پھر ایک سلام کے قائم، اور بعض علماء کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی، لیکن اب علماء کرام نے یہ اتفاق کیا ہے، علماء کرام چلے ٹھیک ہے، تو اب علماء کرام ان علماء میں سے سر خیر جید علماء جو یہ مخالفت کرتے تھے کہ ایک سلام کا یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کتابیں اب وہ لکھ رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صحیح طریقہ یہی ہے، جو مسنون طریقہ ہے کہ ایک سلام پھیرا جائے۔ تو مولانا کے بارے میں خلوص نیت کے ساتھ دعا فرمائیں، اور بعض نیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ
جن کے تصدق اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرا یہ دل کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ حضرت مفتی اقدس انہی خوش نصیبوں میں سے ہے، اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو ایسے جنازے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ حضرت مفتی اقدس جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا تھا دنیا کا یہ وقت، وہ اپنا وقت پورا کیا اور یہ دنیا سے اٹھ گئے، لیکن وہ کچھ ہمیں دے کر گئے، ایک مشن دیا ہے، نصب العین دیا ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب دنیا سے اٹھ گئے، ان کا موقف اب یہ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ دم توڑتا جائے گا، یہ ایسا ناممکن ہے۔ مفتی صاحب کی محنتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، مفتی صاحب اب آرام کی نیند سو جائیں گے، ان کے روحانی فرزند ان کا موقف لے کر، ان کا مسلک لے کر وہ پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ یہ میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے گا، مساجد کے ممبروں میں محراب بھی استعمال کیے جائیں گے، قلم کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور بالخصوص حضرت مفتی اقدس کی جو دو ان کے تقریر میں 2 پوائنٹ ہوتے تھے، ایک پوائنٹ حب اہل بیت کا، اور آج کئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب مولانا کی وفات کی خبر سنی وہ کہنے لگے ہمیں یقین ہے کہ جن کی عزت، جن کی حرمت، جن کے ناموس کی جنگ ساری زندگی لڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے قدموں میں ان کو پہنچا دیا ہے، اور ہمارا بھی یہ یقین ہے کیونکہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا رہا۔ اب اس ہستی نے جو آپ کے سامنے موجود ہے، انہوں نے جس انداز سے حب اہل بیت کا پرچم بلند کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ، اور ان کی قلم کی سیاہی کا ایک ایک جو قطرہ ہے وہ حب اہل بیت کی صدا دیتا نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ حضرت مفتی اقدس کی وہ خطابت کا، ان کی واضح و نصیحت کا وہ کیا تھا کہ جس انسان کو اللہ نے یہ دولت عطا فرما دی کہ زبان سے اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس میں عملی کوتاہی مانی جا سکتی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے، اس کا کوئی موقف پہ اختلاف ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح راستے سے تو یہ بھٹک گیا ہے، لیکن بھٹکے ہوئے کو کافر کہنا مفتی اقدس کا مسلک نہیں۔ اور ہم بھی یہی یہ دعوت آگے پھیلائیں گے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنے نبوت سے وہ منسلک ہو گیا۔ تو بڑے سے بڑا کوئی بھی آ جائے، وہ کسی بھی انسان کو محض وہ اپنے اختلاف کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی امت سے خارج نہیں کر سکتا۔ ہو گیا سر؟ گاڑی کھولنی نال ہی رہن دو۔ کتنے تمہارا موقع ہوا پیچھے ہو گیا جان دو آ جاؤ پنڈا چ لہد بن جاتی، شہر جگہ نہیں لہد بنا۔
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਲੋਡ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡ ਦੋ ਇਦੋਂ ਹੀ ਆਓ ਇਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਉਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਓ ਇਦੋਂ ਇਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਓ ਕੱਟ ਫੜਾਓ ਕਰਵਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਵਟ ਦੇਖ ਲਈ ਚਲੋ ਆਬਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ मौलाना पढ़ते हुए सी लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले वेखो अंधेरी रात है मौलवी साहब अपने दिल दे विच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा दाग लेके जा रहे हैं और चिराग इस टाइम जल रहा ਉਹਦੇ अंदर ठीक है ना इस तरह सानू भी नसीब होवे ਅਸੀਂ भी इस तरह लेके जाएंगे अंधेरी रात देखो अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੰਜੀ ਦੇ चार बार आशीष सीट के नीचे कुछ रखे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बड़ा सावा इत्थे ही होना कितनी जाना चाहिए तेरा आप पीछे मंजी ते पिया मंजी च पिया नसीब की गल है आलम की कब्र से कीटां लग रही हैं पिछों चुन तू हाँ भारी हो जी दो बार एक होर ला चौथे बार एक होर ला खत्म हो जाए पीछे यार रात में देख लेता है बाकी पीछे वाले देख लेंगे हाँ मेहरबानी लोगों ने देख लिया पीछे हटी जान मौलवी साहब प्यारे से थोड़ा पीछे छोटी गई है उन्होंने बढ़ाया छड़ दो चढ़ा थोड़ा कर लो थले चढ़ा ज्यादा करता रोज करना यार होर करा दे कच्चियां इटां चढ़ा ज्यादा हो गया कच्चियां इटां लाओ पक्की दी लाओ मार के मिलो थोड़ी ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਪੂਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਟੁਕੜਾ ਕੋ ਯਾਰ ਆਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਸਦ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਗਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ नहीं वो भी माड़ा जा हो जाए चलो पूरा आगे ला लो पीछे की लोड़ नहीं
बस और बंद हो गए परली साइड से पईयां ने सामने कांधे नाल पईयां परे कांधे नाल हो जा इथे बैठा हां तो फड़ा बाबा राम तोड़ रखे कोई हम भी इथे रखी आजू मेरे इतना कर लेंदे मैं तेरू बड़ाई आओ मेरे को यहां की हो गया अभी ला दे शुभ के लग गई है तू हाथ ठोक के पीछे मारा यार बड़ा पक्का काम अपना मन ਉੱਥੇ ਗਾਰਾ ਕਰੇ ਗਾਰ ਭਾਜੀ ਇੱਟਾਂ ਦਿਓ ਇੱਟਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲਿਆ ਹਾਂ ਲਾਵੇ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੋਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਲਾਲ ਨੁਕਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਵੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਦੇ ਲੈ ਬਾਉ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਈ ਨਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ हेलो